اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 12 ربیع الاول 11 سن ہجری کی تاریخ ہے اور دن پیر کا ہے۔ فجر کی نماز ہو رہی ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز میں مشغول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نماز کی حالت میں خوش ہوتے ہیں کہ آج کئی دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، کیونکہ 29 سفر سے سر کی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں اور یہ درد دن بدن شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور کیفیت یہ ہو گئی کہ مسجد تک آنا بھی محال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت پر مامور فرما دیا۔ سورج جوں جوں بلند ہوتا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پے در پہ بے ہوشی طاری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے بھرا ایک پیالہ اپنے پاس رکھوا لیا ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اسے تر کر کے روح مبارک پر پھیر لیتے ہیں۔ زبان مبارک سے آہستہ آہستہ یہ الفاظ جاری ہیں کہ لا الہ الا اللہ انا للموتى سکرات، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی چہرہ مبارک تر کرنے کے علاوہ ایک پاؤں پھیلا دیتے ہیں اور پھر اسے اکٹھا کر لیتے ہیں اور دوسرا پاؤں پھیلا دیتے ہیں۔ اس طرح کبھی چہرہ مبارک پر چادر ڈال لیتے ہیں اور کبھی وہ چادر اتار دیتے ہیں۔ یہ آپ کے کرب اور تکلیف کی انتہائی شدت کی علامتیں ہیں۔ دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرط جذبات سے بے اختیار پکار اٹھتی ہیں کہ ہائے میرے بابا کی بے چینی، ہائے میرے بابا کی بے چینی۔ تو آپ سلطان فرماتے ہیں کہ بیٹی آج کے بعد تیرا بابا بے چین نہیں ہوگا۔ ایسے میں مسواک کی طلب ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے دیتی ہیں تو کبھی کبھی دانتوں میں پھیر لیتے ہیں اور پھر اچانک وہ ہاتھ سے ڈھلک جاتی ہے۔ چاشت کے قریب سینے مبارک میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے یہ الفاظ نہایت نحیف آواز میں نکلتے ہیں، نماز نماز تمہارے لونڈی تمہارے غلام۔ پھر انگشت مبارک سے اوپر کی طرف اشارہ کر فرماتے ہیں اور 3 بار یہ الفاظ ادا فرماتے ہیں کہ بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ، کہ اب اور کوئی نہیں صرف رفیق اعلیٰ درکار ہے، اب کوئی نہیں صرف رفیق اعلیٰ درکار ہے، اب کوئی نہیں صرف رفیق اعلیٰ درکار ہے۔ یہ کہتے کہتے ہاتھ مبارک لٹک جاتے ہیں، آنکھیں چھت سے لگ گئی اور روح جسم اثر سے پرواز کر کے اپنے رب سے جا ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ مفارقت دے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ غمناک خبر ملتی ہے تو آپ کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. بے تحاشا دوڑے چلے آتے ہیں, حجرے مبارک میں پہنچتے ہیں, جس میں اتر سے چادر ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حس و حرکت لیٹے ہوئے ہیں. سوچا کہ بے ہوش ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گے. مسجد گئے تو دیکھا کہ لوگ سسکیوں سے زاروں قطار رو رہے ہیں. فوراً نیام سے تلوار کھینچ لی اور کڑکتے ہوئے بولے کہ جو بھی کہے گا کہ محمد مر گئے ہیں تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ درد سے لبریز خبر سن کر دوڑتے ہوئے یار غار بھی مسجد نبوی پہنچے تو دیکھا کہ عمر کی کیفیت ہی عجیب ہے. عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے, جس میں اتر سے چادر ہٹائی, پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور پھر مسجد نبوی تشریف لائے تو دیکھا کہ عمر اپنے ہوش و حواس سے بے گانا لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آ جائیں گے. اتنے میں ابوبکر پہنچ گئے اور موجود حاضرین سے مخاطب ہوئے کہ اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو جان لے کہ محمد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے, اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اس کے لیے کبھی موت نہیں. اور پھر سورہ آل عمران کی یہ آیات تلاوت فرمائی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں, ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. یاد رکھو کہ جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا, البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ جزا دے گا. ناظرین کرام, یہ وہ لمحہ فکریہ ہے, یہ وہ سوچنے کا مقام ہے کہ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی نے امت کو امت وسط بنایا ہے, یعنی ایک لیڈنگ امت جو لیڈ کرے دنیا کو تاکہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیں. اور انہوں نے اللہ کا پیغام بے کم و کاست امت تک پہنچا دیا یا نہیں, جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خطبے میں ارشاد فرما کر حاضرین سے لے لی تھی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا, بلکہ پیغام پہنچانے کا حق عطا فرما دیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی کرتے ہوئے 3 بار کہا تھا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. آج یہ لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اور اب جو لوگ یہاں حاضر ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں. مراد یہ نہیں تھی کہ جو افراد وہاں موجود تھے, بلکہ مراد یہ تھی کہ اب نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ یہ اس امت کا کام ہے کہ اس پیغام کو لے کر آگے جائے. اور حب رسول کی باتیں کرنے والے, اس کا دم بھرنے والوں نے گلی محلوں, دکانوں, مسجدوں اور گھروں پر چراغاں کرنے والوں نے
مٹھائیاں اور لنگر تقسیم کرنے والوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے کو کیا وفا کر دیا؟ حضرات کرام، ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ 12 ربیع الاول کو جس نبی کی ولادت کا جشن ہم منانے نکلتے ہیں، اس کی پیدائش کی تاریخ پر علماء اور مورخین متفق نہیں۔ کچھ علماء کرام 8 ربیع الاول کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن کہتے ہیں، کچھ 9 ربیع الاول کو کہتے ہیں، کچھ 17 ربیع الاول، اور کچھ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری پیر کے روز رسول مہربان، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میرا تن من دھن ہر چیز قربان، ان کا یوم وصال ضرور ہے۔ اور اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے بتائیں، اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد انتقال کر جائے اور فرض کریں اس کا پیدائش کا دن بھی وہی ہو یا اس کے آس پاس کا کوئی دن ہو، تو کیا جب وہ دن آئے گا تو ہم اسی طرح خوشیاں منائیں گے جس طرح کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، یا اس سے جدائی کے غم میں ہم عمر بن جائیں گے، ہم اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حب رسول کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی